अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक तो ये जो जंग चल रही है इमरान खान की जो फ्रंट पर है, और एक जो एक पसे पर्दा, उसको हमें समझना होगा। देखें, पाकिस्तान में आर्मी ने जब जब रूल किया ना, तो हमें बिल्कुल उसकी वाज़ेह नज़र आती है कि ख़जाने भरे हुए थे या निज़ाम बेहतरीन चल रहा था और पाकिस्तान मुस्तहकम था और मुस्तहकम मज़ीद हो रहा था, यानी कि इकानमी ग्रो कर रही थी। तो एक प्लान बनता है कि चलो कब्जा करें और इसको तो हम खुद चला लेंगे, ये तो ऐसे ही चलाते हैं जैसे ये निज़ाम चला रहे हैं, हम इससे बेहतर चला लेंगे। और जब वो कब्जा कर लेते हैं तो फिर एकदम से जनाब इकॉनमी बैठ जाती है, निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लोड शेडिंग, प्रोजेक्ट को लगाने या नहीं लगाने, क्या डिबेट्स होती हैं, कुछ नहीं पता। हाँ, वो लोग अरबपति हो जाते हैं, ये तारीख गवाह। देख लें, जिसने मार्शाल्लाह लगाए और मार्शाल्लाह लगाने में साथ दिए हैं, अभी तक वो सब अरबपति नजर आएंगे और वो प्रोटेक्ट भी नजर आएंगे, इसलिए कि निज़ाम चल रहा है, अभी उनका ताकत में है। इमरान खान के साथ क्या हो गया? हो ये गया है कि 2018 में उनको मुसल्लत कर दिया गया, 22 तक वो आ गए। अच्छा, 22 के बाद ये जो है ना, ये दूसरी गवर्नमेंट आ गई और इनको तो यानी कि बिल्कुल बता दिया गया था, इन्फॉर्मेशन थी कि ये तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा देंगे 2023 से पहले पहले, और ये बातें हर जगह पे डिस्कस भी हुई। अच्छा, ये तमाम जब रिपोर्ट्स आ गई तो फिर ये कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ गए, और उसके अंदर नाहली नलायकी अपनी जगह पे है, लेकिन कुर्बानी दी। PMLN ने कुर्बानी दी, पीपल्स पार्टी तो डे फर्स्ट से चाह रही थी। अब इमरान खान जो चीज सोच रहा है और वो जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जो वो ऑडियोज वीडियोस की बात करता है और इसकी अपनी आ रही हैं, ये इंटरनेशनली जो इसके ससुराली हैं वहां से भी प्रेशर डलवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तो बहुत बड़े गेमर हैं, उन्होंने तो तारीख लिखी हुई है हजारों साल की। वो तो इस जैसे टाउटों को जो उनसे ना पालते हैं, बेड़ा गर्क करवाते हैं और उसके बाद वो साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, उनको मरवा भी देते हैं उनके अपने हाथों। ये उनकी तारीख है, पढ़े 1000 जो है ना आपको मिल जाएंगी ऐसी मिसालें। ये क्या चीज है इमरान खान? अच्छा, फौज या जब भी इदारे मुदाखलत करते हैं ना सियासत के अंदर, तो उस वक्त में एक चीज बड़ी जरूरी होती है, वो ये होती है कि इकॉनमी दुरुस्त और निज़ाम दुरुस्त चल रहा हो। तो उसके बाद वो आके कहते हैं हम बगार लगाएंगे और बड़े बड़े जनाब लैंड पे कब्जे होते हैं और कारोबारों पे कब्जे होते हैं और सब कुछ किया जाता है। इस वक्त जो दूसरी जंग चल रही है ना, वो ये चल रही है कि पॉलिटिशियंस जो है ना, बहुत समझदारी के साथ वो पीछे हट गए, कहते हैं गैर सियासी हो गए हैं, गैर सियासी लग रहे हैं, लेकिन गैर सियासी नहीं भी हुए। अच्छा, कहीं कहीं उनके फुटेजेस नजर आते हैं, शरारतें नजर आती हैं, गैर सियासी नजर आते हैं, लेकिन शरारतें नजर आती हैं उनकी कहीं ना कहीं, जो है ना वो उनके कुछ ना कुछ ऐसी जिनको हम पकड़ नहीं सकते, यानी कि वो चीजें नजर आती हैं। इमरान खान जिस नशे का शिकार है वो ये है कि आर्मी चीफ को साथ मिला लो या आर्मी चीज अपना लगा लो, और उसके बाद जो है ना फेंटी चढ़ाओ, मुल्क मिस्र बनता है, कुछ हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। इसको एक नशेई आदमी को क्या पता? वो अपनी बहन को की इज्जत बेच देता है, वो अपनी माँ को बेच देता है, उसको क्या पता? नशे को कुछ नहीं पता होता, वो असल में सिर्फ अपनी नशा करने जानता है। तो ये भी शख्स ऐसे ही है, ना इसकी घर में इज्जत, ना बाहर इज्जत, ना इसने, बस इसकी अपनी ज़ात और दैट्स इट। ना ये औरत की इज्जत करता है, ना बच्चों की इज्जत करता है, ना बाप की इज्जत करता है, ना माँ की इज्जत करता है, मुआशरे में किसी की इज्जत नहीं करता। ये नासूर है, इसीलिए इसको लाया भी गया था। लेकिन अब ये किस नशे के अंदर है? ये चाह रहा है कि अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लग जाए तो सब जो है ना मेरे लिए यस हो जाएगा, जो प्रोग्राम बना हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख है और दुनिया की तारीख है। जब भी किसी को ताकत देता है ना कोई, जो ताकत में आने वाला शख्स होता है ना, सबसे पहले वो सर कुचलता है उसका जो ताकत में उसको लेके आता है, इसलिए कि वो शेयर मांगता है उसके पास उसको, और वो फिर ताबे फरमान होता है। तो ये इमरान खान को नहीं पता कि जिसको वो चाह रहे हैं ना, वो शख्स भी इस वक्त में आ जाए तो वो सबसे पहला काम ये करेगा कि इमरान खान का मक्कू ठपेगा। और ये बड़ी पक्की बात है, पक्की बात है, और ये बात उसको समझाई जा रही है, उसकी अपनी पार्टी में से समझा रहे हैं। और भाई मर जाएंगे हम, लेकिन ये नशई आदमी है जो इसके साथ लगे हैं ना, मेन जो ऊपर के 10-15 लोग हैं, वो उसको छोड़ नहीं सकते। उनकी सियासत जीरो हो जाएगी। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अच्छा शहबाज गिल के पल्ले क्या है, मतलब वो है क्या चीज? अगर आप देखें, वो शहजाद अकबर एक होता था, वो निकल गया यहाँ से,
اس کے پلے کیا تھا ماں سوائے اس کے کہ دور اقتدار تھا، اور اس نے خوب وہ جناب پریس کانفرنسیں کی، مال لوٹا، کمیشنیں کھائیں، اور اس کے بعد نکل گئے۔ اب وہ آرام سے بلیک کو وائٹ کر لیں گے، اور بلیک کو وائٹ کرنا جو ان سا ہوتا نا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ بلیک مارکیٹ کو مطلب کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ بڑی ایک سائنس ہوتی ہے، لیکن اتنی مشکل سائنس نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جنگ جو چل رہی ہے نا پس پردہ، وہ یہ چل رہی ہے کہ خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف میں نے لگایا، اور الیکشن اسی طرح سے رگ ہوا جیسے 18 میں ہوا تھا، اور میں وزیر اعظم ہوا 2/3، اور میں نے سب کی مار دھاڑ کر دینی ہے۔ لیکن جو ادارہ ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، ان کی اپنے مفادات ہیں، غلط ہیں، اس کے اوپر ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن وہ یہ طے کر چکا ہوا ہے کہ یار نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم چلو رگ کر کے الیکشن کچھ بھی کر کے کوئی بھی آ جائے، اس سے نہیں فرق پڑتا، اس وقت میں کوئی بھی آرمی چیف بن جائے کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن اگر وہ آ جائے گا عمران خان تو کیا اس میں کوئی اہلیت ہے کہ وہ اس ملک کو چلا سکے؟ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو انسان الٹی چھلانگیں مار رہا ہے، وہ اس حد تک خراب کر رہا ہے کہ معاملات کو، کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ سب کچھ کر کے میں اقتدار میں آ جاؤں گا۔ حالانکہ عمران خان اس جگہ پر چلا گیا ہے کہ اب اس حقیقی طور پہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ جان کو خطرہ پتہ ہے زیادہ کس سے ہے؟ جن لوگوں نے اس کو بھیجا ہے، جو اس کے سسرالی ہیں۔ سسرالی ایک نہیں ہے کہ ایک گھر رہا ہے، کوئی 2-4 مطلب 20 اس کے خاندان کے لوگ ہیں، نہ وہ پورے ایک جو نا جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا، ایک جان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ایک مکھی کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دوسری مکھی کو پتہ ہوتی ہے، وہ ایک جان ہوتی ہیں، ایک ملکہ کے اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کی ملکہ تو نہیں نظر آتی، شاید کی مکھی کی ملکہ نظر آتی، ان کی ملکہ نہیں نظر آتی، وہ ایک طریقے سے چل رہی تھی۔ جب وہ یہ اس حد تک دیکھتے ہیں نا کہ معاملات اب ہمارے اگینسٹ بھی آ سکتے ہیں، پھر بندہ گیا۔ ایک بات یعنی کہ اس کے میں نے تو ایک اشارتاً بات کی ہے کہ شاید کی مکھیاں ہیں اور وہ چھتا ہے اور وہ سب کچھ۔ دوسرا، جن لوگوں نے فیسلیٹیٹ کیا، غلطی کی، صحیح کیا، لیکن نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اسی لیے ان کو ایوارڈ بھی ملا حاجی صاحب کو۔ کس بات کا مطلب؟ کیا جموں کشمیر جیت لیا؟ کیا کوئی جنگ ہوئی تھی، کوئی سرحدوں پہ خطرہ ہوا تھا وہ جیت لی؟ کیا نواز شریف کی طریقے سے ضرب حزب اور ضرب مومن جونسی ہیں نا وہ 2 جنگیں لڑ لیں؟ ایسا بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ جونسی ہیں نا بالکل جو ہے نا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ مفلوج کر دینے کے بعد عمران خان جو ہے نا اس وقت میں اصل جان کو خطرہ اس کی ہے، کیونکہ وہ چپ نہیں کر رہا، اس کے سمجھانے پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ نشئی آدمی ہے، لکیریں پوری مل جاتی ہیں، پانی اس کو میٹھا مل جاتا ہے، کھٹا پانی مل جاتا ہے، ہر قسم کی اس کو سہولت حاصل ہے، جلد سے وہ کر رہا ہے، انجوائمنٹ ہے، گالیاں دینا، فساد پھیلانا، کرنا کچھ ہے نہیں۔ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں نا 200 معیشت دان جو ہے نا وہ کہاں ہیں؟ وہ 300-400 ڈیم کہاں ہیں؟ وہ 1000 یونیورسٹیاں کہاں ہیں؟ وہ جو آواکاڈو کا انقلاب تھا وہ کہاں ہے؟ وہ چھوٹی مکھی کا شہد کہاں ہے؟ وہ جو کیا کہتے ہیں شہباز شریف کا ایک پروگرام تھا زیتون کے پودے شہباز شریف نے لگائے، اچھا اس کے اوپر جب فصل آنے لگی تو اپنا فسیرا اس کے اوپر باندھ دیا۔ خدا کے بندے، وہ 4-5 سال میں جا کے گرو ہوتا ہے پودا، مطلب پھر لینے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنی تختیاں لگا رہا ہے۔ کوئی روڈ نہیں بنائی، کوئی انفراسٹرکچر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ایئرپورٹ نہیں بنا، ککھ نہیں کیا اس شخص نے، اور قرضے سب سے زیادہ لیے۔ پاکستان کی تاریخ کے 70% قرضے اس اکیلے شخص نے لیے، اس شخص کی حکومت میں لیے گئے۔ کام ایک ٹکے کا نہیں کیا۔ نواز شریف تو پچھلے 5 سال کا بھی جواب دیتا ہے، اس سے پچھلے ہر چیز کا جواب دیتا ہے، اور ایک پائی کا حساب ملتا ہے۔ تبھی تو اس کو پاناما میں سے اقامہ نکالا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا، لے لیتا تو وہ ایسٹ بن جاتا، وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ حالانکہ دنیا کے اندر اگر یہ فیصلہ سنا دیا جاتا، یا اگر وہ یہ چیز سبمٹ کر دے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس ایک جناب باؤنڈ ہے وہ 40,000 روپے مالیت کا، اس میں سے 5 کروڑ کا نام نکل آئے گا تو وہ میرا ایسڈ ہوگا، لہٰذا میں جناب اس کا ٹیکس جمع کرا رہا ہوں۔ اب ہے میرے پاس 40,000 کا باؤنڈ، نکلے گا 5 لاکھ کروڑ کا انعام۔ یہ بالکل ایسا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے طاقت دکھائی اپنی، اس نے کہا یہ دیکھو ہم
جو ہے نا زمین اور آسمان ایک کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا؟ اور واقعی نہیں پوچھنے والا. آپ یہ سوال جا کے کریں جج سے، وہ کہے گا توہین عدالت، پاکستان خطرے میں آ گیا. وہ دوسرے والے کہتے ہیں پاکستان خطرے میں آ گیا، تو غدار ہے. ان سے پوچھو تو کہتے ہیں توہین عدالت. تو یہ ساری صورتحال ہے. خان صاحب شدید خطرے میں ہیں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کینسل ہو چکا ہوا ہے، ان کے اندر کا فساد موجود ہے. کل کے ولاگ میں بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں مختصراً. خان صاحب نے کہا آپ پہنچو، کوئی ان کے پاس ہے انتظام، کوئی دھماکے کروائیں گے یا کیا کروائیں گے. 300-400 بندہ مروانا ہے انہوں نے، اور پھر وہ فساد اکٹھا کریں گے. تمام عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب کنٹینر پہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کہیں کہ اگلی گاڑی میں ہوں گے تو ہم اس میں بھی نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ خان سب کو مروا سکتا ہے، خود کو نہیں مروا سکتا. اور میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں کسی کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اپنے اوپر سہ لوں گا، اور سہ کے دکھایا. اور جب میاں نواز شریف نے سہا تو پوری لیڈرشپ نے سہا. ایک ایک بندہ جو نا جیل جانے کے لیے تیار تھا، اور کوئی نہیں بھاگا تھا. کسی نے شہباز گل کی طرح چیخیں نہیں ماری تھی. سب جو نا جمع مردی کے ساتھ آگے گئے تھے اور بہترین کام کیا تھا. بہت شکریہ جی. دیکھتے ہیں ابھی تماشا لگا ہوا ہے کیا ہوتا ہے. کوئی مارچ ہارچ کچھ نہیں ہو رہا. یہ اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے. نئے سے نیا تماشا لگا رہے ہیں، ایسی ایسی چول مار رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. کہاں ہے وہ آڈیوز ویڈیوز؟ اگر 1% بھی کوئی اس ملک سے محب وطن ہوتے نا، کب کا خود نوٹس لے کے اور پورے جو نا کوٹ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ملک کے ساتھ غداریاں اور یہ کیا الزامات لگ رہے تھے. لیکن ہمیں پتہ کہ ہم خیال ججز کہاں پہ بیٹھے ہوئے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.